بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے 20,000 الفاظ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک کا ایک بہت وسیع حصہ سمجھ آ جائے گا، اور اسی طرح احادیث نبویہ کا، اور اسی طرح عام عربی بول چال میں بھی آپ کم از کم 20,000 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ تو ابھی ہم علم النحو کو آگے پڑھنے سے پہلے اس ٹاپک کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اس لیے ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اس طریقے سے آپ کو اسباق پیش کروں جس کے ذریعے آپ کو عربی گرامر کے اندر، قرآن اور حدیث میں اور عام عربی بول چال کے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن اور پریشانی باقی نہ رہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ آگے چلتے رہیں گے تو آپ کو قرآن پاک اور احادیث نبویہ کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو ہم وہ ٹاپک پڑھتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے لیے یہ سارا ٹاپک سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس میں گردان ہے ماضی کی۔ ماضی کے اندر کل 14 الفاظ ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو سمجھیں تو ہمارے لیے بہت سی آسانی ہو جائے گی۔ مثلا ماضی وہ زمانہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے، جو پاسٹ کہلاتا ہے، جو گزر چکا ہوتا ہے وہ ماضی ہے۔ اور قرآن پاک کا تقریباً 33% جو ہے وہ ماضی کے صیغوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر گزشتہ زمانے کی گفتگو کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر 33% جو ہیں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس میں قوم عاد کا واقعہ، قوم ثمود کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں ماضی کے واقعات، گزشتہ زمانے کے واقعات سنائے گئے ہیں، لہٰذا ہم اس ماضی کو سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن پاک کا 33% جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہیں ماضی کی گردان ہے۔ ماضی کے کچھ الفاظ ہیں جن کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں ماضی سمجھ آ جاتی ہے کہ گزشتہ زمانہ کون سا ہوتا ہے۔ ماضی کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مصدر۔ مصدر کیا ہوتا ہے کہ 3 حرف ہوتے ہیں، 3 حرفوں سے بنا ہوا ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے فا، تا اور ہا۔ اس میں درمیان والا ساکن ہوگا، پہلے کے اوپر بھی کوئی اعراب آ سکتا ہے، بعد والے کے اوپر بھی کوئی اعراب آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے۔ درمیان والا ساکن ہوگا، اس کو کہیں گے مصدر۔ یہ ہے بالفرض فتح، یہ مصدر ہے۔ اب اسی سے مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے، اردو کے اندر کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں نا آ جاتا ہے، جیسے کھیلنا، اب اس کا معنی ہے کھولنا۔ اب یہ مصدر ہے کہ اینڈ کے اوپر نون الف نا آ رہا ہے، فتح معنی کھولنا۔ اب بالفرض ہم اسی سے ماضی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہی تینوں الفاظ کے اوپر ماضی کی آپ کو میں نے یونیفارم بتائی تھی، 3 طرح کی یونیفارم ہے جس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک ہے یونیفارم کہ تینوں لفظوں کے اوپر زبر ہوگا، ایک یونیفارم یہ ہے کہ پہلے کے اوپر زبر ہوتا ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہوتی ہے، تیسرے پر پھر زبر ہوتا ہے۔ اور تیسری یونیفارم ماضی کی یہ ہے کہ پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے،
دوسرے کے اوپر پیش ہوتا ہے اور آخری پر پھر زبر ہوتا ہے. یا ہم یوں کہہ لیں کہ ماضی کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا پہلا اور آخری اس کے اوپر تو ہمیشہ زبر ہوتی ہے. یہ ماضی کی یونیفارم دیکھیں، پہلا اور آخری دونوں پر زبر. اس یونیفارم کو دیکھیں، پہلا اور آخری دونوں پر زبر. اس یونیفارم کو دیکھیں تو پہلا اور آخری دونوں پر زبر ہے. بیچ والا جو حرف ہے اس پر 3 طرح کے آپشن ہیں. یا تو بیچ والے کے اوپر بھی زبر ہوگا، یا درمیان میں جو حرف ہے اس کے اوپر زیر ہوگی، اس کے نیچے زیر ہوگی، یا درمیان والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہوگی. اب فتحن جو ہے اس کے اوپر یونیفارم ہم یہ والی لگاتے ہیں. اب تینوں کو ہم زبر دے دیتے ہیں تو لفظ بنے گا فاتحہ. فاتحہ تو یہ بن جائے گا ماضی کا صیغہ. ابھی ہم اسی یونیفارم کے حوالے سے ہی سمجھ لیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ماضی کا صیغہ. اب ماضی کا جب یہ صیغہ بن جائے گا فاتحہ، اب اس کا ہم نے ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ تو ہم کریں گے جی فاتحہ، اس کا معنی ہوگا کھولا اس ایک مرد نے، کھولا اس ایک مرد نے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. آگے بھلے لکھ دیں ماضی کے زمانے میں، لیکن اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس جملے کا خود یہی معنی ہے کہ کھولا اس نے، اس ایک مرد نے، یعنی ماضی کے زمانے میں ہی کھولا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا. تو اس کو ہم کہیں گے فعل ماضی. فعل ماضی کا پہلا لفظ وہ بن جائے گا جی فتحن سے اگر ہم بنائیں تو لفظ بنے گا فاتحہ. اور اسی طرح اگر ہم کوئی اور مصدر لے لیتے ہیں بالفرض ضربن، یہ ہمارے پاس مصدر ہے، وہی ہو گیا جی درمیان والا حرف ساکن ہے، پہلے اور دوسرے کے اوپر مختلف اعراب آ سکتے ہیں. اب ہم اس کو کرتے ہیں جی، اس سے ہم فعل ماضی بناتے ہیں. تو یہی ضربہ کا لفظ ہے، اسی کے اوپر اٹھا کر کے ہم ماضی کی یونیفارم رکھ دیں. پہلے پر بھی زبر، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی ہم زبر دے دیں گے، لفظ بن جائے گا ضربہ. ضربہ. اب ضربن اس کا معنی تھا مارنا، نون الف نہ آتی ہے مصدر کے اینڈ پہ اردو کے اندر. ضربہ کا معنی ہو جائے گا مارا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں. ضربہ مارا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں. اب ہم ضربہ کا لفظ لے لیتے ہیں. اب ماضی کے کچھ الفاظ اور بھی آگے چلتے ہیں. بالفرض ضربہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب 2 والا معنی بھی آ جائے، یعنی مارا ان 2 مردوں نے. ابھی تو ہے مارا اس ایک مرد نے. اب ہم وہ لفظ لے آتے ہیں جس کا معنی ہوگا مارا ان 2 مردوں نے. تو اسی ضربہ کے اینڈ پر ہم الف لگا دیں گے تو لفظ بن جائے گا ضربہ. تو اس کا معنی ہو جائے گا مارا ان 2 مردوں نے زمانہ ماضی میں. اور اگر اسی کے آگے ہم واو اور الف لگا دیں، لفظ بن جائے گا ضربو. اب اس کا معنی ہوگا مارا ان سب مردوں نے. پہلا لفظ ضربہ، مارا اس ایک مرد نے. دوسرا لفظ ضربہ، اسی کے آگے ہم نے الف لگا دیا تو معنی بنا مارا ان 2 مردوں نے. اسی کے آخر اگر ہم واو اور الف لگا دیں گے تو معنی بنے گا مارا ان سب مردوں نے. اب اسی طرح ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو
قرآن پاک میں آتا ہے الذین کفروا، الذین کفروا۔ اب کفروا ہم دیکھتے ہیں، کفروا جو ہے اس کا مصدر ہے کفرن، درمیان والا ساکن پہلے اور آخری کے اوپر کوئی اعراب آ سکتا ہے، کفرن۔ اب اس سے ہم ماضی بناتے ہیں تو تینوں کے اوپر ماضی کی یونیفارم چڑھائیں گے، تینوں کو زبر دے دیں گے، لفظ بنے گا کافارا۔ کفر اس کا معنی ہوگا انکار کرنا، کیونکہ مصدر کا معنی کرتے ہوئے اردو میں آخر میں نا آتا ہے، تو اس کا معنی ہوا انکار کرنا۔ تو کافارا کا معنی بنے گا انکار کیا اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں۔ اب اسی کافارا کو ہم ضربہ کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ ضربہ کا معنی تھا مارا اس ایک مرد نے، کافارا کا معنی انکار کیا اس ایک مرد نے۔ اب کافرہ کے آگے ہم اگر الف لگا دیں گے تو لفظ بن جائے گا کافرہ، ضربا کی طرح۔ اب اس کا معنی ہوگا انکار کیا ان دو مردوں نے۔ اور اسی طرح اگر ہم الف کی بجائے اس کے آخر میں واو اور الف لگا دیں گے تو لفظ بن جائے گا کافرو، معنی ہوگا انکار کیا ان سب مردوں نے۔ تو اب قرآن میں جو آ رہا ہے الذین کفروا، معنی ہوگا انکار کیا ان سب مردوں نے۔ تو یہ تین الفاظ ابھی ماضی کے ہمارے سامنے آ گئے، ایک ضربا، دوسرا ہے ضربا، اور تیسرا ہے ضربو۔ ضربا کا معنی مارا اس ایک مرد نے، ضربا معنی مارا ان دو مردوں نے، ضربو معنی مارا ان سب مردوں نے۔ اس کے اندر مردوں کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے ہم ان الفاظ کو کہیں گے کہ یہ مذکر کے الفاظ ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس بندے نے مارا، ضربا ان دو بندوں نے مارا، تو ہم کہیں گے کہ وہ غائب ہیں۔ تو کہیں گے جی یہ الفاظ جو ہیں یہ مذکر غائب کے ہیں۔ اب ضربا کے اندر معنی ہو رہا ہے اس ایک نے مارا، تو یہ واحد کہلائے گا۔ اور ان کو جو ہے نا یہ ضربا ان کو کہتے ہیں صیغہ۔ ضربا ایک صیغہ ہو گیا، ضربا دوسرا صیغہ ہو گیا، اور ضربو تیسرا صیغہ ہو گیا۔ یہ تین صیغے ہو گئے مذکر غائب کے۔ اس کے اندر جو ضربا کا لفظ ہے یہ واحد کہلائے گا، اور ضربا کا لفظ جو ہے یہ چونکہ دو کا معنی دے رہا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے تثنیہ، تثنیہ یا مثنیٰ۔ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو کا معنی ہے، مارا ان دو مردوں نے۔ اور یہ جو ضربو ہے یہ جمع کا صیغہ کہلائے گا کہ اس کے اندر جمع والا معنی ہے، مارا ان سب مردوں نے۔ تو ضربا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے مذکر غائب کا، اور ضربا تثنیہ کا صیغہ ہے مذکر غائب کا، اور ضربو جمع کا صیغہ ہے مذکر غائب کا۔ تو یہ تین صیغے ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم اسی کے اوپر کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں، جیسے ہم نے کافروا کا لفظ اٹھایا ہے، تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے فبدل الذین ظلموا، ظلموا۔ اب ظلموا کا لفظ آ رہا ہے جی۔ اب ظلموا ہم دیکھتے ہیں، اس کا مصدر جو ہے وہ ہے ظلمن، وہی درمیان والا ساکن ہو گیا پہلا، اور آخری جو ہے نا ان کا اعراب بدل سکتا ہے، تو ظلمن ہوا۔ اب اسی طرح جیسے ضربا کو ہم نے ماضی کی یونیفارم پہنائی، اب ظلمن کو ہم وہی یونیفارم پہناتے ہیں۔
تو لفظ بن جائے گا ظالما۔ اب پہلا لفظ ہمارے پاس آ گیا ظالما، یہ بالکل شکل ضربہ والی ہو گئی کہ وہاں بھی پہلا زبر والا ہے، دوسرے حرف پر بھی زبر ہے، تیسرے پر بھی زبر ہے، اور اسی طرح زوئیں لام میم میں بھی ہے۔ تو ظالما کا معنی ہوتا ہے، اب ظلم کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ظالما کا معنی ہوگا ظلم کیا اس ایک مرد نے۔ اب ہم اسی ترتیب سے اب اس کے آگے یہ لفظ بن گیا جی ظالما، جو اس ٹیبل کے اندر آ گیا۔ اب اسی کے آگے ہم الف بڑھا دیتے ہیں، لفظ بن جائے گا ظالما، ظلم کیا ان دو مردوں نے۔ اور ضربو کی طرح اب ظالمو کے آگے واو اور الف لگا دیں گے، معنی ہوگا ظلم کیا ان سب مردوں نے۔ تو اس طرح عربی کا کوئی بھی لفظ ہے ہم اس کو ان کے اوپر چڑھاتے آئیں گے، وہی معنی ان کا ہوتا جائے گا ماضی والا۔ تو ماضی کے یہ 3 صیغے ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو آپ جو ہے علم کے لفظ سے کر لیں۔ آبادہ کا لفظ ہے بالفرض، آپ آبادہ کے لفظ سے پریکٹس کریں۔ آبادہ عبدن آتا ہے مصدر، اسی سے آبادہ ضربہ کی طرح ہو جائے گا۔ آبادہ معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، تو آبادہ معنی ہوگا اس بندے نے عبادت کی، اور آگے الف بڑھا دیں، آبادہ عبادت کی ان دو مردوں نے، اور آگے الف اور واو اور الف بڑھا دیں، آبادو عبادت کی ان سب مردوں نے۔ یہاں تک تو یہ 3 صیغے جو تھے یہ مذکر کے تھے، جو کہ یہ آپ کے سامنے اس سٹائل میں لکھے ہوئے ہیں، ضربہ، ضربا، ضربو۔ اب اگر ہم مؤنث کا معنی لینا چاہتے ہیں تو اب مؤنث کے لیے اسی ضربہ کے آگے ہم تا بڑھا دیتے ہیں، تا بڑھا دیں گے تو لفظ بن جائے گا ضربت، مارا اس ایک عورت نے۔ پھر اسی کے آگے الف بڑھا دیں، ضربتا، ضربتا، مارا ان دو عورتوں نے۔ پھر آگے ضربہ کے بعد آپ نون بڑھا دیں، صرف نون، لفظ ہو جائے گا ضربنا، یہ با کا اعراب بدل جائے گا، ضربنا، مارا ان سب عورتوں نے۔ تو اگلے 3 صیغے ہمارے پاس آ گئے، ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے۔ یہ صیغے مؤنث کے ہیں چونکہ عورتوں کی بات کر رہے ہیں، اور غائب بھی ہیں کہ وہ عورتیں سامنے نہیں ہیں۔ اب اسی کے اوپر آپ جو ہے فاتحہ کا لفظ لے کے آ جائیں، فاتحت اور فاتحہ تا، فتحنا۔ ظالمہ کا لفظ لے کے آ جائیں، اسی طرح ظالمہ، اس کے آخر میں تا بڑھا دیں، ظالمت، ظلم کیا اس ایک عورت نے، آگے الف بڑھا دیں، ظالمتا، ظلم کیا ان دو عورتوں نے، وا اور نون بڑھا دیں، ظلمنا، ظلم کیا ان سب عورتوں نے۔ یہاں تک 6 صیغے ہمارے مکمل ہو گئے۔ تو جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں 3 احتمال ہوتے ہیں، یا تو ہم کسی غائب بندے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یا وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، یا یہ ہے کہ ہم خود بول رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو اس کو کہتے ہیں متکلم، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے مارا، یہ متکلم ہے۔ اگر میں کہوں کہ کسی اور بندے نے مارا تھا تو یہ غائب ہے، جو کہ پہلے 6 صیغے ہیں غائب کے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ نے مارا، یہ کہلائے گا مخاطب یا حاضر۔ اس مخاطب یا حاضر کے بھی 3 صیغے مذکر کے ہوں گے اور 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ اب اسی ضربہ کے آگے
ضربہ کا لفظ واحد والا جو صیغہ سب سے پہلا تھا اسی کے آخر میں ہم تا زبر تا بڑھا دیں گے، ضرب تا، با ساکن ہو جائے گی، ضرب تا، مارا تو ایک مرد نے، یہ معنی آپ نوٹ کر لیں، مارا تو نے، تو ایک مرد نے، ماضی کے زمانہ میں۔ اب اسی ضربہ کے آگے تما کا لفظ لگا دیں، تما بڑھا دیں، ضرب تما، مارا تم دو مردوں نے، اور اسی کے آگے تم بڑھا دیں تو لفظ بنے گا ضرب تم، مارا تم سب مردوں نے۔ یہ تین صیغے کہلائیں گے مذکر حاضر کے۔ اب اسی طرح پہلا صیغہ جو تھا ضربہ، اسی کے آخر میں یہ تین اضافے کرنے ہیں تو لفظ بدلتا جائے گا۔ بالفرض ہم یہی لفظ ظالمہ سے اٹھا لیتے ہیں، ظالمہ ہمارے سامنے پہلا صیغہ تھا واحد مذکر غائب والا، اسی کے آخر میں ہم تا زبر تا لگا دیں، ظلمتا، ظلم کیا تو ایک عورت نے، تما بڑھا دیں، ظلم کیا، پہلے کا معنی ظلمتا، ظلم کیا تو ایک مرد نے، ظلم تما بڑھا دیں، ظلم کیا تم دو مردوں نے، اور ظلم تم آگے بڑھا دیں، معنی ہوگا ظلم کیا تم سب مردوں نے۔ اور اسی طرح اگر ہم فاتحہ کا لفظ جو ہم نے پڑھا ہے، فاتحہ، کھولا اس ایک مرد نے، اب اسی کا ہم واحد مذکر بنانا چاہتے ہیں حاضر کا صیغہ، تو آگے تا زبر تا لگا دیں، فتحتا، کھولا تو ایک مرد نے، آگے تما بڑھا دیں تو لفظ بن جائے گا فتح تما، کھولا تم دو مردوں نے، اور آخر میں اگر ہم تم لگائیں، فتح تم، کھولا تم سب مردوں نے۔ تو یہ تین اگلے صیغے ہمارے حل ہو گئے، ضربتا، مارا تو ایک مرد نے، ضربتما، مارا تم دو مردوں نے، ضربتم، مارا تم سب مردوں نے۔ یہ مذکر حاضر کے ہیں، یہ والی پٹی واحد والی ہے، یہ تثنیہ مطلب جو دو پر بولے جائیں، اور یہ جمع ہے جو سب پہ بولا جائے۔ اس سے آگے ہے جی کہ یہ تو تھے مذکر حاضر کے، کہ مذکر کسی مرد سے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ہے کہ اگر عورت سامنے ہے تو اس کے لیے بھی عربی میں الگ الفاظ ہیں، چنانچہ اسی ضربہ کے اینڈ پہ پھر ہم لگا دیں تا زیر تی، لفظ بن جائے گا ضربتی، مارا تو ایک عورت نے، اور اسی طرح تما آگے بڑھا دیں، یہ تما مذکر میں بھی بڑھتا ہے تما، اور مؤنث کے بھی تثنیہ کے صیغے میں تما بڑھے گا، لیکن معنی جو ہے ہمیں پتہ چلے گا عبارت کے اندر جب یہ استعمال ہوں گے۔ اگر عورتوں سے بات ہو رہی ہے تو پھر ضرب تما کا مطلب ہوگا مارا تم دو عورتوں نے، اگر مردوں سے بات ہو رہی ہوگی تو ضرب تما، یہ دیکھیں پھر معنی ہوگا مارا تم دو مردوں نے۔ یہ دونوں صیغے ایک سے ہیں، تو ضرب تما، اور اسی طرح آگے ہم مؤنث کے لیے تنہ بڑھائیں گے، تنہ، ضرب تنہ، مارا تم سب عورتوں نے۔ اب اسی طرح ایک اور لفظ ہمارے پاس بالفرض ظالمہ تھا، ظلم کیا اس ایک مرد نے، اب اسی کے اینڈ پہ ہم تا زیر تی بڑھا دیں تو لفظ بنے گا ظلمتی، ظلم کیا تو ایک عورت نے، ظلم تما، ظلم کیا تم دو عورتوں نے، ظلم تنہ، ظلم کیا تم سب عورتوں نے۔ اسی طرح ہمارے پاس کافارہ کا لفظ تھا، اسی کافارہ کا معنی تھا انکار کیا اس ایک مرد نے، اب ہم اس کے آگے تا زیر تی لگا دیں،
کفرتی، انکار کیا اس ایک عورت نے، کفرتما، انکار کیا تم دو عورتوں نے، کفرتن، انکار کیا تم سب عورتوں نے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ تھا فاتحہ، یہاں پہ ہم فاتحہ لگا دیتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی تھا کھولا اس ایک مرد نے۔ اب ہم فتح کے آگے تازر تی لگا دیں گے، لفظ ہوگا فتح تی، تو معنی بنے گا کھولا اس ایک عورت نے، فتح تما، کھولا تم دو عورتوں نے، اور فتح تن، کھولا تم سب عورتوں نے۔ تو اس طرح آپ اور بھی کئی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مؤنث کے صیغے ہیں، مؤنث حاضر کے، تو یہ مؤنث کی پٹی ہے، ضرب، آخر میں تاظر تی بڑا، ضرب تی۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، تا آپ ان کو جوڑ دیں گے، ضرب تی، ضرب تما، ضرب تن۔ تو یہ مؤنث حاضر کے صیغے ہو گئے۔ تو گفتگو کے تین ہی احتمال ہیں، یا تو غائب سے گفتگو ہوگی، یا حاضر بندے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یا پھر ہے متکلم کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ تو اب اس کے لیے ہے کہ ہم اسی واحد والا جو صیغہ تھا، بالفرض زارابہ جو صیغہ تھا، اس کے آخر میں میں لگا دوں جی تا پیش تو، لفظ بنے گا ضرب تو، اب معنی ہوگا مارا میں نے، ضرب تو مارا میں نے۔ اس کے لیے آگے تثنیہ اور جمع کے لیے کامن ہے، نون الف نا، ضرب نا، معنی ہوگا مارا ہم نے۔ وہ دو بندے ہوں تو کہیں گے ضربنا، اگر وہ دو سے زائد ہیں، تین ہیں، اس سے اوپر ہیں، تو پھر ضربنا کہیں گے، مارا ہم نے۔ یہ تثنیہ اور جمع کے لیے اکٹھا بولا جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر، عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر تثنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جو دو پہ بولے جاتے ہیں، لیکن اردو کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر تثنیہ والا صیغہ نہیں ہوتا، صرف ایک جمع متکلم اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو آخری صیغہ ہے ضربنا، یہ ایک ایسا صیغہ ہے جس کے لیے عربی کے اندر تثنیہ کے لیے کوئی الگ نہیں ہے اور جمع کے لیے کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ اس ضربنا کے اندر آ کر کے عربی زبان عام دیگر زبانوں کی طرح ہو جاتی ہے کہ اس جگہ پر آ کر تثنیہ کے لیے کوئی الگ صیغہ نہیں ہے، جمع کے لیے الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اور اردو کے اندر بھی تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، تثنیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس ایک صیغے میں آ کر کے عربی کے اندر جو ہے وہ عام زبانوں کی طرح بن جاتی ہے، جس کے اندر تثنیہ کے لیے الگ صیغہ نہیں ہے اور جمع کے لیے الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے بولا جائے گا۔ تو یہ ضربنا تثنیہ کے لیے بھی ہے، ہم دو مردوں نے مارا، ضربنا جمع کے لیے بھی ہے، ہم سب مردوں نے مارا۔ اب اسی طرح آپ ظالمہ کے آگے تا پیش تو لگا دیں، معنی ہوگا ظلم کیا میں نے۔ نون الف نہ لگا دیں، ظلم کیا ہم نے، ہم دو مردوں نے یا ہم سب مردوں نے۔ کافارا، کفر تو کہہ دیں، میں نے انکار کیا، کفر نہ، ہم نے انکار کیا، دو نے انکار کیا یا ہم سب نے انکار کیا۔ فتح، تا پیش تو لگا دیں، فتح تو، میں نے کھولا، فتحنا، ہم دو نے کھولا یا کھولا ہم سب نے۔ تو یہ گردان ہے ماضی کی، جس کے ٹوٹل 14 صیغے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ زارابا، مارا اس ایک مرد نے، زارابا، مارا ان دو مردوں نے، زارابو، مارا ان سب مردوں نے، زارابت، مارا اس ایک عورت نے، زاراباتا، مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا، مارا ان سب عورتوں نے، ضربتا، مارا تو ایک مرد نے، ضربتما، مارا تم دو مردوں نے، ضربتم، مارا تم سب مردوں نے، ضربتی، مارا تو ایک عورت نے، ضربتما، مارا تم دو عورتوں نے، ضربتن، مارا تم سب عورتوں نے، ضربتو، میں نے مارا، ضربنا،
ہم 2 مردوں نے مارا یا ہم سب مردوں نے مارا. تو یہ عربی کے اندر یہ زمانہ ماضی ہے. اگر آپ ان 14 صیغوں کو یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا وسیع ذخیرہ الفاظ کا آ جائے گا. چونکہ یہی 14 صیغے ہیں، یہی بدل بدل کر کے عربی کے اندر آتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ظالمہ سے بھی بتا دیا، فاتحہ سے بھی بتایا، کافرہ سے بھی بتایا. اس طرح عربی کے اندر اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اسی کے اوپر فٹ آتے ہیں. مثلا رازہ کا لگا دیں تو آپ رازہ کا اگر پہلا صیغہ بنائیں تو اسی طرح آپ آگے پڑھتے ہیں، رازہ کا، رازہ کو، پھر رازہ قط، رازہ کاتا، رزقنا. اسی طرح آبادہ کا لفظ ہے، آپ آبادہ کے اوپر یہی پوری گردان پڑھ دیں تو اس کو کہتے ہیں گردان. آبادہ کے اوپر بنا دیں آبادہ، آبادہ، آبادو. عبادت کی اس ایک مرد نے، عبادت کی ان 2 مردوں نے، عبادت کی ان سب مردوں نے. اب یہاں تک تو بات آپ کو امید ہے سمجھ آ چکی ہے. تو یہ عربی کے اندر جو زمانہ ماضی استعمال ہوتا ہے اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ میری یہی چاہت ہے کہ آپ لوگوں نے جب اس چیز کو سننا شروع کیا ہے تو آپ بڑی دل لگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور صحیح ذوق اور شوق کے ساتھ آپ عربی گرامر کو سیکھنا شروع کریں، تاکہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے احکامات ہمیں بھی دیے گئے ہیں اور ہر مسلمان کو دیے گئے ہیں. اس لیے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی، حدیث کی سمجھ نہیں آتی، تو ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں. اس لیے آپ اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت ہی جلد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور ان کا سمجھنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ہماری آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی اسی پر ہی منحصر ہے. اس لیے آپ توجہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس عربی گرامر کو سیکھنا شروع کریں. انشاءاللہ العزیز میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ قرآن پاک میں سے اس کی مثالیں دکھاتا چلا جاؤں، جیسے میں نے آپ کو آج بھی مثالیں دی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت جلد ہی قرآن پاک کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. رب زدنی